آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے اندر اللہ اور رسول کا ڈر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جبھی تو ہم ہمیشہ گناہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی یہ برائی کرتے نظر آ رہے ہیں، کبھی یہ گناہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کا وبال کتنا بڑا ہے؟ اللہ کا ڈر جس دل میں نہیں ہے وہ دل کھوکھلا ہے اور وہ ہمیشہ گناہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بیٹھ جائے تو وہ شخص ایک برائی کرنے سے پہلے، ایک گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا، 100 بار سوچے گا کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایسے ایک واقعہ مکاشفۃ القلوب میں حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو ایک عورت پر عاشق ہو گیا، اس سے محبت کر بیٹھا۔ اب وہ طاق میں لگا ہوا تھا، وہ موقع تلاش کر رہا تھا کہ کاش کوئی موقع مجھے مل جائے اور اس عورت سے میں محبت کا، اپنے عشق کا اظہار کروں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عورت جو تھی، اس کی معشوقہ جس پر وہ فدا تھا، وہ ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئی۔ اس کو خبر ہو گئی، وہ بھی اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ قافلہ ایک جگہ جنگل میں جا کر پہنچا۔ وہ لوگ، قافلے والے جو تھے، وہ سب تھک گئے تھے۔ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے اور سب کے سب سو گئے، بے خوف و خطر سونے لگے۔ وہ شخص موقع پا گیا، وہ نوجوان عاشق جو تھا، اس کو موقع مل گیا۔ وہ چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور محبت ایسی ہے میری، بے لوث محبت میں تجھ سے کرتا ہوں۔ اس عورت کا جواب سنے اس عورت نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، تم جا کے پہلے دیکھ کے آؤ کہ قافلے والوں میں سے کوئی شخص جاگ تو نہیں رہا ہے کوئی۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا اور وہ دوڑتا ہوا خوش و خرم کے ساتھ وہ قافلہ والوں کا معائنہ کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے، دیکھتا ہے کہ سب کے سب بے خوف و خطر سو رہے ہیں۔ وہ شخص خوشی کے ساتھ اس عورت کے پاس پھر پلٹ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ قافلہ والوں میں سے کوئی جاگ نہیں رہا ہے، سب کے سب بے خوف و خطر سو رہے ہیں۔ اس عورت کا جواب سنیں۔ اس عورت نے کہا کہ اے نوجوان، تو تیرا رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ اللہ رب العزت مالک حقیقی بھی سو رہا ہے؟ اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ اللہ رب العزت وہ ہے جو نہ کبھی سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، سونے کے دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ سینۃ والا نوم، اللہ رب العزت کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ جب اس نے کہا تو اس عورت نے اس نوجوان سے کہا کہ جب اللہ رب العزت جاگ رہا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم ایسا گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ساری دنیا سو سکتی ہے لیکن میرا رب نہیں سو سکتا۔ میرا رب ہمیشہ جاگتا ہے، ہمیشہ ہر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ جب نوجوان سے اتنا کہا تو نوجوان شرمسار ہو گیا اور سر کو جھکا لیا، اور وہیں پر فوراً اس نے توبہ کر لی اس گناہ سے۔ وہ توبہ کرنے کے بعد، تائب ہونے کے بعد، وہ فوراً گھر کو پلٹا، چھوڑ دیا، قافلے والوں کا ساتھ چھوڑ کر وہ فوراً اپنے گھر آیا۔ آپ غور فرمائیں کہ وہ جب گھر واپس آیا تو اس کی قسمت مچل رہی تھی، اس کی قسمت کا ستارہ بلند ہو رہا تھا، اس کی قسمت بدلنے والی تھی، اسے ایک خوشخبری ملنے والی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوں ہوا کہ جب وہ گھر آیا اور انتقال کر گیا، انتقال ہونے کے بعد جب اسے قبر میں دفنا دیا گیا، اس کے بعد میں ایک شخص نے اس کو خواب میں، کسی نے دیکھا، شخص نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسے گزری، تیرے پر کیا بیتی، بتا تو صحیح۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا ہے، میں نے اس گناہ سے میں نے توبہ کر لی تھی اور اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو توڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اپنے نفس کو روک لیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس توبہ کی بدولت اور اب اس کے اللہ رب العزت سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے اس گناہ کو معاف فرما دیا، سارے گناہوں کو مٹا دیا اور مجھے جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو صرف اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف آیا اور اس نے توبہ کر لیا، فوراً اللہ رب العزت نے اس کے گناہ کو ختم کر دیا، اسے جنت کی بشارت دے دی۔ اللہ رب العزت جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ نے رب کا فرمان سنا ہوگا، اللہ رب العزت کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور وہ جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا،
اللہ رب العزت کے سامنے آنے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا، آرزوؤں سے روک کے رکھا، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھا، اپنے نفس کو اپنے آپ پر، اپنے دل و دماغ پر غالب نہیں آنے دیا، ہمیشہ ان کو غالب رکھا اور نفس کو مغلوب رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا جو ٹھکانہ ہے، اس کے جو رہنے کی جگہ ہے، اس کا جو مسکن ہے، وہ جنت ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف جنت نہیں کہا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے، بلکہ کہا اس کا جنت ہی ٹھکانہ ہے، یعنی اس کو جنت کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں مل سکتا کہ دیکھ رہا ہے۔ تو آج ہمارے دلوں میں اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بیٹھ جائے تو ہم کبھی اس گناہ کی طرف جائیں نہ، کبھی اس گناہ کے بارے میں سوچیں نہ۔ ہمارا معاشرہ کتنا گندہ ہے، ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں آ گئی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھائیں، اپنے دل کو اللہ کے خوف سے معطر کریں۔ اللہ کا خوف جب ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا تو ہم پھر کبھی گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، اس گناہ کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہم گناہ سے بچیں، اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔